اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اسرائیل کے حق میں امریکی قرارداد روس اور چین نے ویٹو کر دی ہے، جبکہ اسرائیل کو قرارداد میں فلسطینیوں کو ذبح کرنے کی چھوٹ دی گئی ہے۔ روس اسرائیل کو دفاع کے نام پر فلسطینیوں کے قتل کی اجازت نہیں دے سکتی، جبکہ روس غزہ میں جنگ بندی انسانی بنیادوں پر ہونی چاہیے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس اہم خبر کے حوالے سے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اسرائیل کے حق میں امریکی قرارداد روس اور چین نے ویٹو کر دی ہے۔ اسرائیل کو قرارداد میں فلسطینیوں کو ذبح کرنے کی چھوٹ دی گئی ہے، جبکہ اسرائیل کو دفاع کے نام پر فلسطینیوں کے قتل کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ غزہ میں جنگ بندی انسانی بنیادوں پر ہونی چاہیے۔ امریکی ایوان نمائندگان کے نومنتخب اسپیکر اسرائیل کی حمایت میں بائیڈن سے بھی ایک قدم آگے نکلے، جبکہ مائک جونس کا امریکہ اسرائیل دوستی کے حق میں قرارداد لانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ خطے میں بڑا امریکی اتحادی اسرائیلی حملوں کی زد میں ہے۔ مائک جونس نے کہا کہ ہم قرارداد کی منظوری میں تاخیر کر رہے ہیں۔ امریکی ہاؤس اسپیکر خبر یہ بھی ہے کہ صہیونی فورسز کے نہتے فلسطینیوں پر وحشیانہ وار جاری ہے۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم میں 19ویں روز میں بھی کوئی کمی نہ آ سکی، جبکہ اسرائیلی فوج نے 24 گھنٹوں کے دوران 756 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملوں میں 6546 فلسطینی شہید ہوئے، 18,000 سے زائد زخمی ہوئے۔ تفصیلات میں رپورٹ دیکھیے۔ ہر طرف بارود کی بو، ننھے سہمے بچے، بے بس والدین۔ غزہ کے باسیوں کی مشکلات میں کوئی کمی نہ آئی۔ بارود اور دھماکوں کے کیمیکل اثرات اور گندگی کے باعث وبائی امراض پھیلنے لگے۔ ہسپتالوں میں ادویات اور ایندھن کی قلت، حالات سنگین ہو گئے۔ صہیونی فورسز نے مختلف کارروائیوں میں 205 سکولز اور 29 ہسپتال بھی تباہ کر دیے۔ غزہ کا 45% سے زائد حصہ تباہ۔ 65% پرائمری ہیلتھ کیئر کلینکس بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہو گئیں۔ صہیونی فورسز نے رفح میں رہائشی عمارتوں پر بمباری کر کے عمارتوں کو ملبے کے ڈھیر میں بدل دیا۔ غزہ کے جنوبی علاقوں میں بھی اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بمباری سے درجنوں افراد موت کی وادی میں چلے گئے۔ دیر البلاح میں بھی اسرائیلی فوج کی بمباری سے درجنوں گھر تباہ ہو گئے۔ ایک گھر پر حملے میں 18 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ بمباری سے تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے سے لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ کے رہائشیوں کا عالمی برادری کی جانب سے جنگ بندی میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ اسرائیل حماس تنازع حل کرنے کا مشن عالمی رہنماؤں کے مابین بات چیت، بہم مباحثے اور بیانات اور روابط کا سلسلہ جاری ہے، تاہم 19 روز گزر جانے کے باوجود بھی جنگ بندی کی تمام کوششیں ناکام رہی۔ تفصیلات کیا ہیں اس رپورٹ میں دیکھیں۔ اسرائیل غزہ میں قتل عام میں مصروف ہے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت انسانیت کے خلاف بڑا جرم ہے۔ ترکیہ کے صدر طیب اردوان کا ترک پارلیمنٹ سے خطاب، کہا کہ اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے افراد میں سے آدھے سے زیادہ بچے ہیں۔ روس یوکرین جنگ پر آواز اٹھانے والے غزہ میں ہونے والے قتل عام پر خاموش ہے۔ ادھر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور امریکی صدر جو بائیڈن کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں نے اسرائیل حماس جنگ کے تناظر میں تنازع کے پھیلاؤ کو روکنے پر اور خطے میں استحکام کے لیے کوششیں بڑھانے پر اتفاق کیا۔ اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف کا حماس اسرائیل جنگ بندی کا مطالبہ۔ حمزہ یوسف کہتے ہیں کہ ہزاروں لوگ اسرائیلی بمباری کا نشانہ بن چکے ہیں۔ غزہ کے خواتین، بچے اور بزرگ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اردن کی ملکہ رانیہ نے کہا کہ مغربی ممالک فلسطینیوں کے قتل میں شریک جرم ہیں۔ اگر حماس کو ختم کر بھی دیا گیا تو مزاحمت جاری رہے گی۔ اسرائیل فلسطین جنگ 19ویں روز میں داخل ہو چکی، بات بحث بیانات سے آگے نہ بڑھ سکی۔ جنگ بندی کی سب کوششیں ناکام رہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے اسرائیلی ایمبیسڈر کی جانب سے عائد کردہ الزامات کو مسترد کر دیا۔ انطونیو گوتریس کہتے ہیں کہ حماس کا دفاع کبھی نہیں کیا، لیکن انسانی حقوق کی خلاف ورزی جنگ جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں اس خبر کے حوالے سے کہ اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ سلامتی کونسل میں دیے گئے میرے بیان کو غلط بیان دیا گیا ہے۔ کبھی نہیں کہا کہ حماس کی کارروائیاں درست ہیں، لیکن جس طرح سے میرے بیان کو پیش کیا گیا اس کو دیکھ کر حیرانی ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو غزہ میں بمباری بند کرنی چاہیے اور فوراً دونوں فریقوں کو مل بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں فلسطینی بچوں کی شہادتیں انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ ہے۔ اسپتال پر بمباری کر کے اسرائیل نے ثابت کر دیا ہے کہ اس کا وجود دنیا کے لیے ایک خطرہ ہے۔ پاکستان اس کٹھن وقت میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری نے فلسطین کے سفارت خانے کا دورہ کیا اور فلسطینی سفیر کا احمد جواد امین ربی سے ملاقات بھی کی ہے۔ فلسطینی سفیر نے انہیں فلسطینی مزاحمت کا علامتی رومال پہنایا۔ بلال بھٹو نے غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے فلسطینی قیادت کے ساتھ مل کر پوری دنیا مقدمہ لڑا ہے اور یاسر عرفات نے شہید ذوالفقار بھٹو کو گھڑی خدا بخش پہنچ کر خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ پی ٹی آئی دور اقتدار میں سرکاری سوشل میڈیا ٹیمز کے ذریعے ریاست مخالف پروپیگنڈے کا انکشاف ہوا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا جعلی امیج گھڑنے کا منصوبہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ سرکاری منصوبوں کی تشہیر کے بجائے زہریلا پروپیگنڈا کیا جاتا رہا۔ رپورٹ دیکھیے۔ سرکاری وسائل کے بلبوتے پر پی ٹی آئی قیادت کی جعلی تشہیر اور ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا، مخالفین کے کردار کشی اور ہرزہ سرائی کے لیے سوشل میڈیا ٹیموں کا بے دریغ استعمال، سرکاری پیسوں سے ریاست مخالف بیانیاں پھیلانے کی مکروہ حرکت، سیاسی تشہیری مہم کے لیے پی ٹی آئی دور کا بڑا اسکینڈل بے نقاب ہو گیا۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کی آڑ میں سوشل میڈیا ٹیموں کو پی ٹی آئی کے مذموم بیانیے کو پھیلانے کا ٹاسک دیا گیا۔ جعلی سوشل میڈیا ٹیموں کو شخصیت پرستی اور جھوٹ کے پرچار کے لیے استعمال کیا گیا۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو پی ٹی آئی کے سیاسی مقاصد کو آگے بڑھانے، ڈس انفارمیشن کے لیے استعمال کیا گیا۔ پی ٹی آئی دور میں معاشرے میں نفرت انگیز بیانیے سے عدم استحکام کو فروغ دیا گیا۔ پروپیگنڈا اکاؤنٹس کے فالوورز سرکاری وسائل سے بڑھائے گئے۔ مجموعی طور پر اس پروجیکٹ کی لاگت 870 ملین روپے رکھی گئی تھی۔ سوشل میڈیا ٹیمز کو پی ٹی آئی نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے پر 25 سے 40 ہزار روپے تنخواہ دی اور سوشل میڈیا ٹیموں پر کروڑوں روپے خرچ کیے۔ ریاست مخالف پروپیگنڈے میں شامل 800 اکاؤنٹس کی تحقیق کی گئی تو چشم کشا حقائق سامنے آئے۔ ان ملازمین میں سے 72.5% اکاؤنٹس کا 2021 سے پہلے پی ٹی آئی کی طرف کوئی سیاسی جھکاؤ ہی نہیں تھا۔ جون 2022 کے بعد 86% اکاؤنٹس نے اپنا سیاسی جھکاؤ تبدیل کر لیا اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پی ٹی آئی کا بیانیہ پوسٹ کرنا شروع کر دیا۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی کا کبھی کوئی نظریہ تھا ہی نہیں۔ یہ ایک سازش تھی جو قومی خزانے سے پیسے دے کر کرائی جا رہی تھی۔ ٹیکس کا پیسہ پی ٹی آئی حکومت نے اپنے پروپیگنڈے کے لیے جھونک دیا۔ پی ٹی آئی نے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے نوجوانوں کو بھرتی کیا اور ان کو اخلاقیات اور شرافت کے اصولوں کے خلاف استعمال کیا۔ عوام کے پیسوں پر ریاست مخالف مواد پھیلایا گیا۔ ان اکاؤنٹس نے 9 مئی واقعات میں پی ٹی آئی کے کارکنوں اور عوام کو اشتعال دلانے، تشدد پر بھڑکانے اور ممکنہ طور پر فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ عوام اور اداروں میں نفرت پھیلا کر دراڑیں ڈالنے کی کوششیں کی۔ جاری سوشل میڈیا ٹیموں کی بھرتی کا عمل غیر قانونی اور فراڈ پر مبنی تھا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا یہ کہنا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بجلی چوری روکنے کی مہم جیسے اقدامات کے ذریعے آئندہ جمہوری حکومت کے لیے ایک مستحکم نظام تشکیل دیں۔ انوار الحق کاکڑ نے جائزہ اجلاس میں بجلی چوری روکنے کی مہم کے مثبت نتائج پر وزارت توانائی اور متعلقہ حکام کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت بجلی چوری روکتھام مہم پر جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو مہم کی کامیابیوں پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ مہم میں اب تک 19,415 بجلی چوروں کو گرفتار کیا گیا۔ ستمبر سے اب تک بجلی چوری کے خلاف 39,836 FIRs درج کی جا چکی ہیں۔ بجلی چوری میں ملوث 189 سرکاری افسران کو معطل کیا جا چکا ہے۔ مردان میں انسدادی بجلی چوری مہم سب سے زیادہ کامیاب رہی، جس میں بجلی چوری کی شرح 43% سے کم ہو کر 13% تک آ گئی۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ مہم کے آغاز سے 30 ستمبر تک 14 ارب روپے کی وصولیاں کی جا چکی۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو آزاد کشمیر، کوئٹہ اور سندھ میں بجلی چوری روکنے کی کوششوں کو تیز کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے زرعی ٹیوب ویل کی شمسی توانائی پر منتقلی کے عمل کو تیز کرنے کی ہدایت بھی کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بجلی چوری روکنے کی مہم جیسے اقدامات کے ذریعے آئندہ جمہوری حکومت کے لیے ایک مستحکم نظام تشکیل دیں۔ نگران پنجاب حکومت کا آئندہ 4 ماہ کا بجٹ پیش کرنے کا اعلان۔ نگران صوبائی کابینہ کا اجلاس 30 اکتوبر کو صبح 10 بجے طلب کر لیا گیا۔ نگران حکومت نے پہلے بھی 4 ماہ کا بجٹ منظور کیا تھا جو 30 اکتوبر کو ختم ہو جائے گا۔
पंजाब काबीना का बजट इजलास 30 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तलब आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दी जाएगी। नए बजट में जारी तरक्याती मंसूबों, इखराजात और जरूरियात के लिए फंड्स की मंजूरी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक 200 अरब रुपए के जारी तरक्याती मंसूबों के लिए तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। इखराजात कम करने के लिए इकदाम भी बजट में तजवीज़ किए गए हैं। दूसरी जानिब सेक्रेटरी फाइनेंस ने तरक्याती और गैर तरक्याती बजट इस्तेमाल करने की डेडलाइन दे दी। 31 अक्टूबर तक महकमे फंड्स जारी कर सकेंगे। सेक्रेटरी फाइनेंस के मुरासले के मुताबिक चेक, पेंशन, तनख्वाहें और यूटिलिटी बिल्स 31 अक्टूबर तक अदा हो सकेंगे। 31 अक्टूबर के बाद फंड्स पंजाब हुकूमत के अकाउंट्स में मुंजमद कर लिए जाएंगे। सेक्रेटरी फाइनेंस ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चेयरमैन PND और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मुरासला जारी कर दिया। उधर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माली बहरान की वजह से सूबे में मालियाती इमरजेंसी लगाने का फैसला कर लिया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से 25% कटौती समेत दीगर सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं। मजीद पेशावर से इमरान बुखारी की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दरपेश माली बहरान के बायस डिफॉल्ट से बचने के लिए सूबे भर में मालियाती इमरजेंसी लगाने का फैसला कर लिया। माली बहरान को कंट्रोल करने के लिए 3 ऑप्शन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से 25% कटौती की सिफारिशात तैयार की गई हैं। तनख्वाहों में कटौती से माहाना 8 अरब रुपए की बचत होगी। मुलाजमीन की तनख्वाहों में हालिया 35% इजाफा वापस लेने की तजवीज़ भी शामिल है, जिससे माहाना 9 अरब रुपए की बचत मुमकिन होगी। एग्जीक्यूटिव, हेल्थ प्रोफेशनल और दीगर अलाउंसेस खत्म करने की भी तजवीज शामिल है, जिससे सूबाई हुकूमत को माहाना 2 अरब रुपए की बचत होगी। सूबे के MTI हॉस्पिटल्स में सख्त मालियाती डिसिप्लिन नाफिज करने की तजवीज भी शामिल है। इस सिलसिले में समरी मंजूरी के लिए निगरान वज़ीर आला को अरसाल की जाएगी। 90 रोज़ में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस 2 नवंबर और फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस 1 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केसेस की समाअत करेगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। 90 रोज में आम इंतखाबात और फैजाबाद धरना नजरसानी केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते समाअत करेगा। 90 रोज में आम इंतखाबात के निकात से मुतल्लिक केस की समाअत 2 नवंबर को होगी। बेंच में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमिश्नर और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट बार, PTI समेत दीगर ने मुश्तरका मुफादात काउंसिल के फैसले और 90 रोज में इंतखाबात के निकात के लिए दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत 1 नवंबर को होगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर रखे हैं। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर तमाम फरीकैन से तहरीरी जवाब तलब किया था। PTI, MQM, इलेक्शन कमीशन, IB समेत दीगर ने नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदाद कर रखी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे के मुताबिक नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया है कि अदारे का नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं है। अपीलों पर बाकायदा दलाइल देने हैं या रेफरेंस वापस लेना है। आइंदा समाअत पर अदालत को आगाह करेंगे। रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस की समाअत के दौरान नैब को नोटिस भी जारी किया गया। कमरा अदालत में मौजूद नैब प्रोसिक्यूटर ने नोटिस वसूल किया। हुक्मनामे में कहा गया है कि नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि इदारे को अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज नहीं, बाज़ाब्ता जवाब इदारे से हिदायत लेकर जमा कराया जाएगा। हुक्मनामे के मुताबिक नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में ये भी बताया कि इदारे का नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं। अपीलों पर बाकायदा दलाइल देने हैं या रेफरेंस वापस लेना है। आइंदा समाअत पर अदालत को आगाह करेंगे।